गाता है, ऊंची बोलेगा, चीखेगा बाकायदा। दूसरा, उसका रंग सुर्ख हो जाएगा। तीसरा, वो घूरेगा, अपनी आँखों से गुस्से का इजहार करे। आका अलैहिस्सलाम की सीरत में भी ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी में हर रंग आया, हर दिन आया। हज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिनको हज़ूर अलैहिस्सलाम ने माइंड किया और आपको तकलीफ़ हुई, गुस्सा में आपकी कैफियत आई, जलाली कैफियत नमूदार हुई। तो आप ना तो ऊंची बोलते थे ना ही घूरते थे, बल्कि आपका सिर्फ रंग सुर्ख होता था। ये आपकी जो अलामत थी जलाली कैफियत, वो यही होती थी। अल्लाह अकबर। इसी तरह एक ख़ातून को हुक्म दिया गया कि जब मर्द गुस्से में आ जाए, अब मैंने कहा ये गुस्सा आना ही आना है, किसी वजह से आ जाता है, गुस्से में आ जाए तो ख़ातून उस गुस्से में आने की वजह मालूम करे, वजह मालूम करे कि ये क्यों आया है, आखिर क्यों ऐसा हुआ है, उस वजह को जाने, पता करे। इसलिए कि जब मर्द गुस्से में आता है ना, तो फिर वो जो उसके जहन में आए वो कर गुजरता है। ये मर्द की अलामत है, ये तहकीक से साबित है कि वो कर देता है। मतलब बाज़ ख़वातीन जो होती हैं वो कहती हैं नहीं कोई नहीं, इसने क्या करना, वो दे मारेगा सर पे, और इसी तरह जो है वो कुछ ना कुछ कर बैठेगा, क्योंकि मर्द है ना, उसके अंदर कुव्वत है। और फिर बाज़ धमकी भी दे देते हैं, तुझे छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा, वो नहीं है किन्हें दे देनी, वो फिर लेके घर आ जाती, क्योंकि वो दे बैठता है। ये मर्द की फितरत है कि जब वो गुस्से में आता है तो वो कर गुजरता है। लेकिन औरत का मामला थोड़ा सा और है। औरत अगर गुस्से में आ जाए तो मर्द को भी चाहिए कि वो उसकी वजह जाने, लेकिन ये बात समझ ले कि वो जितनी धमकियां गुस्से में देती है आम तौर पे वो उससे पूरा नहीं करती। ये तहकीक है, जनरल बात कर रहा हूँ, कोई अपने पे ना ले जाए। मैं बार बार एक बात कहूँगा कि ये जो गुफ्तगू यहाँ होती है ये 99% माशरे को देख के की जाती है। बाज़ कहते हैं नहीं मैं तो कर देती हूँ, मैं तो कर देती हूँ, नहीं वो नहीं, ये 99% जो माशरे का हाल है मैं वो बयान कर रहा हूँ कि ख़वातीन जो धमकी देती हैं वो आम तौर पे पूरी नहीं करती। लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, उस मसले को हल किया जाए, जिस वजह से उसे गुस्सा आया है उसको दूर किया जाए। अल्लाह अकबर। इसी तरह फरमाया कि जब खामद गुस्से में आ जाए, अभी मैं माँ बाप पे भी आऊँगा, फिर दोस्तों पे भी आऊँगा, ये पहला चूँकि ज़रूरी था, ये वो सिलसिला है चूँकि जो हर एक की ज़िंदगी में होता है। जब खामद गुस्से में आ जाए और वो कहे कि मैं गुस्से में हूँ, तो फ़ौरन मनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आग जल रही है, फ़ौरन पानी डालेंगे काम ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा 15 मिनट के लिए गायब हो जाएं, इधर उधर हो जाएं, निकल जाएं, दूर चले जाएं, अच्छा ठीक है मैं आती हूँ, इधर उधर हो जाएं, क्योंकि वो वक्त बड़ा ख़तरनाक है। हम क्या करते हैं कि इसी तरह बीवी गुस्से में है तो खामन को चाहिए कि वो भी उसी वक्त ना मनाने की कोशिश करे। भाई उस वक्त उसकी जहन किसी और जगह है, आप उसको चाहते हैं कि ये नॉर्मल हो जाए, ये हो नहीं सकता। उसको टाइम दें, वक्त दें, 15 मिनट के लिए गायब हो जाएं उस कमरे से, निकल जाएं। हम बेवकूफ़ी ये कर जाते हैं, हमारे जो माशरे में मामला बनता है कि ये अभी इसी वक्त मान जाए, अभी इसी वक्त ये अपना वो रवैया ठीक कर ले, अभी इसी वक्त ये बिल्कुल उसी तरह नॉर्मल हो जाए जिस तरह ये पहले थी। भाई ये नहीं हो सकता, इसलिए कि वो उस वक्त जिस कैफियत में आ चुकी है उस कैफियत में निकालने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। हम कहते नहीं अभी मानो, वो फिर मनाना नहीं मानती, वो नहीं मानती, वो नहीं, ये गुस्सा और चलता चलता मार धाड़ शुरू, और एक दूसरे के ऊपर फिर ताने तशनी, और एक दूसरे के ऊपर फिर गालियाँ और गलोच शुरू। भाई आप वक्त तो दें उसे, निकल जाएं, 10-15 मिनट के लिए गायब हो जाएं। ये बड़ा आजमूदा और बार बार देखा हुआ नुस्खा है, निकल जाएं इधर उधर, और बीवी को वक्त दें। इंशाअल्लाह 15 मिनट बाद वो खुद ही मुस्कुराती हुई आएगी आपके पास, क्योंकि वो ज़रा वो जो उस वक्त उबाल है ना, ये शैतानी असल में एक चक्कर है ना, और शैतान चाहता है कि जल्दी से ये मैं काम करवा दूं इससे, लेकिन 15 मिनट जब उसको टाइम मिलता है, साथ ही अल्लाह का करम भी सामने हाल होता है, बुज़ुर्गों की दुआएं पहुंच जाती हैं और बड़ी रहमत आ जाती है।
تو اس سے وہ نرمی نیچے اور وہ ابال نیچے آ جاتا ہے. اور جس طرح آپ چائے تو پکاتے ہیں سارے, وہ چائے کا ابال دیکھا کس طرح نیچے بیٹھتا ہے, بالکل اسی طرح اس کی طبیعت نیچے آ جاتی ہے اور انسان پھر ایزی محسوس کرتا ہے. پھر آپ جائیں بات کریں, انشاءاللہ کام ٹھیک ہوگا. اللہ اکبر. تو بعض جو ہیں اسی وقت جو ہے وہ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. شادی کا بندھن جو ہوتا ہے یہ ایک دھاگے کی طرح ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دھاگا جو ہے وہ دونوں طرف سے اگر کسی نے پکڑا ہو تو اگر دونوں ہی اس کو زور سے کھینچے تو کیا ہوگا؟ بولیے سارے, بول دیجئے, ٹوٹ جائے گا, کیونکہ دونوں نے کھینچا ہے. اب ایک کھینچ رہا ہے, دوسرا ڈھیل دے دے اور ڈھیل دے دے, ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا, ساری زندگی نہیں ٹوٹے گا. ایک بے شک کھینچتا جائے, دوسرا ڈھیل دیتا جائے, وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. وہ ٹوٹے گا صرف اس وقت جب دونوں طرف سے کھینچ جائے گی, اور دونوں طرف سے وہ زور سے کھینچے تو ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو ہے تو یہ دھاگے کی طرح ہی ہے نا, ایک بندھن ہی ہے نا. آپ کے منہ سے 3 لفظ نکلنے ہیں بس, اس کے بعد ساری زندگی دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارتے جاؤ بس. اب کیا ہو گیا میرے ساتھ, یہ کیا بن گیا میرے ساتھ, غلطی ہو گئی. کئی دفعہ لوگ آئے, جی وہ ہو میں تو غصے میں تھا, طلاق دی میں نے. تو میں نے کہا محترم کیا پیار سے بھی طلاق ہوتی ہے؟ کیا مسکراتے ہوئے بھی طلاق ہوتی ہے؟ کیا اسمائلنگ فیس سے طلاق ہوتی ہے؟ بھائی طلاق غصے سے ہی ہونی. تو آپ دونوں طرف سے کھینچیں گے ٹوٹ جائے گا. ڈھیل دیں, اگر وہ کھینچ رہا ہے آپ ڈھیلے ہو جائیں, اگر وہ کھینچ رہی ہے تو آپ ڈھیلے ہو جائیں. دونوں طرف سے ایک بندے کو ڈھیلا ہونا ہوگا. اللہ اکبر. اسی طرح بچوں کے حوالے سے بڑا میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ بعض بچے بھی غصیلے ہوتے ہیں, غصہ آتا ہے بچوں کو بھی. بچے ہوتے ہیں حالانکہ, لیکن وہ غصیلے بچے ہوتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کیا, پتہ نہیں یہ سرخ مرچیں کھا کے پیدا ہوا ہے, پتہ نہیں اس کے اندر کون سا جن ہے, کون سا دیو ہے اس کے اندر. اور نہیں, دیو نہیں ہے, نہ جن ہے, نہ اس نے مرچیں کھائی ہیں, اس نے اصل میں آپ کو بار بار غصے میں دیکھا ہے. بچہ وہی سیکھتا ہے جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں. ایک جملہ یہاں کہنے لگا ہوں, اس کو ذہن میں رکھیے گا, انشاءاللہ مجھے تو بڑا کام آیا, ہم تو انشاءاللہ یاد رکھتے تھے اس کو. بچہ جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں کرتا, جو آپ کرتے ہیں وہ کرتا ہے. جو آپ کہتے ہیں, بولیے, وہ نہیں کرتا بچہ. نماز پڑھیا کر, نیک ہو جا, قرآن پڑھیا کر, اچھے کام کیا کر, وہ کبھی نہیں کرے گا. جو کہتے ہیں وہ نہیں اس نے کرنا, جو کرتے ہیں آپ وہ کرے گا, وہ ضرور کرے گا. اس لیے کہ وہ آپ کا خون ہے, وہ آپ کا بلڈ ہے, اس کی جان آپ کے اندر ہے. آپ جدھر منہ موڑنا چاہتے ہیں آپ اچھے کام شروع کر دیں, آپ کے بچے خود بخود نمازی ہو جائیں. کوئی ضرورت نہیں کہنے کی, کوئی ضرورت نہیں کسی کو مارنے کی, کوئی ضرورت نہیں کسی کو ٹینشن دینے کی, تکلیف کر دینے, کسی کو کچھ نہ کہیں, کبھی نہ کہیں. بچوں کو منہ سے نہ کہیں, بچوں کو عمل کر کے دکھائیں. بچے تختی کی طرح ہیں, وہ اتنا زبردست, اللہ نے ان کے اندر ایک زبردست کیچنگ پاور رکھی ہوتی ہے. وہ کیچنگ پاور والے ہوتے ہیں. بچپن میں ہوتے ہیں نا, ابھی بے گناہ ہیں, ابھی تختی بالکل صاف ہے, تو وہ چونکہ بچپن میں ہیں, ابھی تختی صاف ستھری ہے, جو دیکھیں گے وہ سیدھا اس تختی پہ چھپ جائے گا. بس پھر وہ اسی طرح رہیں گے, کبھی وہ بربادی کی طرف نہیں جائیں گے. تو اس لیے غصہ بچے کرتے ہیں تو اس کی وجہ ماں باپ ہوتے ہیں. کبھی بھی ان کو نہ بلیم کیا جائے, بلکہ ماں باپ ہی اس کی وجہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح فرمایا کہ اگر تمہیں غصہ آ جائے, یہ میں باتیں کرنے لگا ہوں, اس پہ امید ہے کہ ہم سب کی زندگی میں بار بار یہ موقع آتا ہے, اس پہ میں چاہتا تھا ہم گفتگو کریں. اگر غصہ آیا ہوا ہے تو اس حالت میں کبھی فیصلہ نہ کریں, کوئی ڈیسیژن نہ کریں. اس حالت میں کبھی کوئی فیصلہ, بولیے, بول دیجئے, نہ کریں. میں ابھی نکل جاؤں گی اس گھر سے, یہ فیصلہ ہے, غلط ہوگا. نکل جاؤ ابھی میرے گھر سے, مرد کہہ رہا ہے, فیصلہ ہے یہ تمہارا, غلط ہو گیا. ابھی اور اسی وقت اس کو طلاق دے دو, وہ غصہ آیا ہوا تھا, غلط ہو گیا. بچے کو مارنا شروع کر دیا, یہ فیصلہ تھا تمہارا مارنے کا, وہ غلط مارا ہے تم نے.
کیونکہ غصے کی حالت میں آپ جو کریں گے وہ غلط ہوگا، کیونکہ وہ شیطانی عمل ہے۔ اس حالت میں فیصلہ نہ کریں کوئی بھی، بیٹھ جائیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو غصہ آئے اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اپنی حالت بدلے۔ فرمایا حضور اگر لیٹے ہوئے غصہ آ جائے، اب لیٹا ہوا بندہ تو نہیں کہیں جا سکتا، وہ کھڑا ہے تو کیا کہا بولیے؟ بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیکن لیٹا ہوا کہیں نہیں جائے گا۔ فرمایا اٹھے اور وضو کرے، اٹھے اور وضو کر لے، نہا لے، اپنی پوزیشن بدل لے، اٹھ جائے، نکل جائے، ادھر ادھر ہو جائے، بڑا نقصان ہوگا۔ آپ دیکھیں اس دنیا میں ابھی اس وقت جو حالات ہیں، کیا 99% غصے کی وجہ سے نہیں ہے؟ بولیے ذرا۔ ہر گھر کے اندر جو لڑائیاں، مار کٹائیاں اور ایک دوسرے کے اوپر جو اس وقت الزامات کی بوچھاڑ اور سیاستدانوں کا آپس میں لڑنا، اور یہ ہر گھر کے اندر ایک نحوست کا ایک معاملہ، وہ یہی ہے کہ وہ ہر گھر کے اندر کوئی ایک نہ ایک ہری مرچ ضرور ہے۔ اس ہری مرچ نے پورے گھر کا نظام برباد کر دیا ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے ماں ہے، وہ بڑا بھائی ہے، وہ بڑی بہن ہے، وہ ساس ہے، وہ بہو ہے، وہ نند ہے، وہ دیور ہے، وہ کوئی بھی ہے، کوئی ایک ایسا ہے جس کی وجہ سے پورا گھر ٹینشن میں، کیونکہ اسے غصہ بڑا آتا ہے۔ اس کو ذرا سی بات کر دیں وہ چڑھ کیٹو پہ جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ گولہ باری شروع کرتا ہے۔ تو یہ ہر گھر کے اندر ایک نہ ایک ہوتا ہے جس کی وجہ سے اتنا نظام خراب ہو چکا کہ حد ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے اس کو اسی لیے کہا کہ غصہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے، جب ایسا ہو تو فوراً پوزیشن بدل لو، حالت بدلو، باہر نکل جاؤ، پانی پی لو، بیٹھ جاؤ، اس پہ عمل نہ کرو جو اس وقت تمہارے ذہن میں آ رہا ہے، وہ کام خراب کر دے گا، تمہارا مسئلہ کہیں نہ کہیں سے بگڑ جائے گا۔ کبھی غصے میں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب میں کیا عرض کروں، اب ہمارے بزرگ، اللہ ساری رحمتیں ہمارے بزرگوں پہ نازل فرمائے، جنہوں نے پھر اس کا علاج لکھا۔ اور آئیے اب سمجھیے کہ غصے کو قابو کیسے کیا جاتا ہے اور کس طرح سے۔ میں نے ایک حدیث ابھی پیش کر دی، حضور علیہ السلام کی حدیث سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ نے جو فرمایا کہ غصے کی حالت میں یہ کام کرو، اٹھ جاؤ، نکل جاؤ، کہیں ادھر ادھر ہو جاؤ، پانی پی لو، بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ۔ ایک تو یہ حضور کی حدیث پیش کر دی۔ دوسرا فرمایا کہ اگر انسان یہ سوچ لے، دوسری ترکیب بتا رہا ہوں، اگر